اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ پھر ایک منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا کی گئی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو عطا کی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہان کی ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو نہ پہلے کسی کو دی گئی، جو نہ بعد میں کسی کو دی جائے گی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تمام جنات، حیوانات، پرندے، چرند اور ہوا تک آپ علیہ السلام کی تابع ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر، جہاں پر آپ کا دل کرتا آپ ہوا میں اڑ کر سفر کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر بیٹھ کر سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر نیچے بیٹھی ایک مانگنے والی بدصورت عورت پر پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ عورت اتنی بدصورت ہے اور کم ظرف ہے، بھلا اس سے شادی کون کرے گا؟ آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ تمام انسان، حیوانات، چرند پرند آپ کے تابع سے ختم ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی جو کہ آسمان سے اتری تھی۔ وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کی انگلی سے اتر گئی اور نیچے سمندر میں جا کے گر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلی سے وہ انگوٹھی جیسے ہی نیچے سمندر میں گری، تمام جن، پرندے، انسان، حیوانات آپ کے تابع سے ختم ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے باتیں کی لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات کو اور حیوانات کو بلایا لیکن کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارے ایک دم سے بھول گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جیسے ہی زمین پر اترا، آپ علیہ السلام تخت سے اتر گئے اور ذہن میں یہ گمان کرنے لگے کہ شاید مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق میں سے ایک انسان کو کم ظرف اور بدصورت سمجھا۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ بات ناگوار گزری اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے میری حکومت چھین لی۔ آپ علیہ السلام اس بات کو سوچ رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں اس عورت کے پاس واپس جاؤں گا اور اس سے شادی کروں گا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شادی کرنے کے بعد مجھے معاف فرما دے اور میری خطا کو درگزر فرما دے۔ آپ علیہ السلام اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ کئی دن گزر گئے، وہ عورت آپ علیہ السلام کو نظر نہ آئی۔ آپ علیہ السلام سمندر پر گئے۔ آپ علیہ السلام کو بھوک لگ چکی تھی اور کئی مچھوارے وہاں پر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ گئے اور وہاں پر کام کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو وہ عورت نظر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور بہت ہی نرم انداز میں اس سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ کیا آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ورنہ میں اتنی کم ظرف ہوں کہ میری طرف کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میں لوگوں کے غصے میں سارا دن گزار دیتی ہوں، کبھی کوئی مجھے کوئی بات سناتا ہے، کبھی کوئی مجھے کوئی بات سناتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے سچ بول رہا ہوں، میں واقعی ہی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر وہ عورت خوش ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام خوشی کے ساتھ اس عورت کے ساتھ رہنے لگے۔ کئی روز گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام سمندر پر گئے اور پھر سے مچھلیاں پکڑنے لگے۔ آپ علیہ السلام باقی مچھواروں کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے
کہ ایک مچھلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آئی جو بہت ہی چمکدار تھی اور چمک رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مچھلی کو پکڑا اور اس کا پیٹ چاک کیا، اس میں سے وہی انگوٹھی نکلی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی سے اتر کر سمندر میں جا گری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی وہ انگوٹھی دوبارہ پہنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انسانوں نے، جنات نے، حیوانات میں، چرند پرند، تمام مخلوقات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا۔ وہ مچھوارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں نہیں تھا پتہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح اپنی بادشاہت واپس ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خطا کو معاف فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق کو کوئی بھی انسان کم ظرف جانے یا اپنے سے زیادہ حقیر جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک ہسٹری۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامک ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔